بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 6 چھٹا سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو صحیح تجوید اور اصولوں کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 سے 6 منٹ نکالیے اور قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام اصول و ضوابط اور تمام تجویدی قوانین جو قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور قرآن کو پڑھنے کے اندر ہمیں ضرورت پیش آتے ہیں، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہم روزانہ آپ کے سامنے چند الفاظ قرآن کے پڑھتے ہیں ان کے اندر بتا دیے جائیں گے۔ ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر صاد فص، لام دو پیش لن، فصل۔ پہلی بات اس کے اندر یہ سمجھیے کہ یہ صاد یہ ساکن ہے، ساکن سے مراد اس پر یہ جزم ہے، اور جو حرف ساکن ہوتا ہے، جزم والا ہوتا ہے، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو اس وجہ سے فا کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ موٹے حروف اور پر حروف میں سے ہے۔ آگے لام کے اوپر تنوین ہے۔ تنوین کہا جاتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو، جس پر تنوین آ جائے وہاں پر غنہ کرنا ہے ہم نے۔ لام دو پیش لن، غنہ مینس ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ فصل، یہ ہمارا لفظ ہوگا۔ اور اگر آخر میں ہم اگر وقف کرنا چاہیں اس لفظ کے، مثال کے طور پر کسی آیت کے آخر میں اس طرح کا لفظ آ جائے اور وقف کرنا ہو، سانس توڑنا ہو، تو اس کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جو آخری حرف لفظ کا ہے، پورے لفظ کا آخری حرف جو ہے، اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن سے مراد جس طرح یہ صاد ساکن ہے، اسی طرح لام کو بھی ساکن کریں گے، اور جیسے ہی ہم لام کو ساکن کریں گے، اس کی تنوین یا اس پر زبر زیر پیش اس حرف پر جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت نہیں آ سکتی۔ تو اس وجہ سے ہم اس دو پیش کو ختم کر دیں گے اور لام ساکن ہو جائے گا، اور وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے فصل، جیسے کہ ایک سورت کے اندر انہ لقول فصل، سورہ طارق کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوا ہے وقف کی حالت میں۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے قاف زبر دال قد، حا دو زبر حن، قد حن۔ ایک تو بات وہی ہے کہ دال ساکن ہے، پچھلے لفظ کو ساتھ ملائیں گے۔ دوسری بات اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دال کا کلر بلو کلر ہے، یہ قلقلے کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ حروف قلقلہ وہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن، قطب جدن بنتا ہے۔ یہ جب یہ 5 حروف جہاں بھی ساکن ہوں گے، ساکن جیسے یہاں پر دال ساکن ہے، جزم ہے اس کے اوپر، تو جہاں بھی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے اندر تھوڑی سی حرکت پیدا کرنا، وائبریشن پیدا کرنا، آواز کو تھوڑا سا گونجنے دینا۔ جیسے ہم کسی کھلے کمرے کے اندر جب بولتے ہیں آواز ہماری گونجتی ہے، وہاں تو ایسے ہی یہاں پر قلقلے کے اندر بھی ہے۔ قاف زبر دال قد، ایک ہے قاف زبر دال قد، آواز کو وہیں روک دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جو صحیح ہے قلقلے کی صورت میں وہ یہ ہے قاف زبر دال قد، حا دو زبر حن، قد حن، یہاں پر غنہ کریں گے، تنوین ہے۔ اور اگر ہم وقف کرنا چاہیں، دو زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی حالت میں اس کا اصول اور طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ اس لفظ کے اندر بھی، اگلے لفظ کے اندر بھی، اس سے اگلے اور پوری لائن کے اندر، اور یہ قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ دو زبر آگے الف آ جائے تو وقف کی حالت میں ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی دو زبر آگے الف ہو اور وقف کرنا ہو، سانس توڑنا ہو، تو ایک زبر اور الف پڑھیں گے۔ اب اس کو ہم وقف کی حالت میں پڑھیں گے قد حا، قد حا، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے ایک زبر اور الف پڑھیں گے، پھر یہ الف مدہ ہو جائے گا کہ الف مدہ، ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ جب ہم اس کو ایک زبر پڑھیں گے تو صاف ظاہر ایک زبر ختم ہو جائے گی تو یہ الف مدہ کہلائے گا، اور ہم اس کو ہلکا سا لمبا کر کے پڑھیں گے قد حا۔ نیکسٹ لفظ ہے قاف زبر ضاد قاز، دونوں لفظ موٹے ہیں، قاف کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے۔ با دو زبر بن، غنہ کریں گے۔
قصبا، وقف کریں گے ایک زبر الف پڑھا جائے گا، قصبا، الف مدہ بن جائے گا، لمبا کریں گے، قصبا، کاف زبر حمزہ کا، اس کو الف نہیں پڑھنا کاف کے آگے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، زبر زیر پیش کوئی ساکن بالکل نہ ہو، کوئی حرکت اس کے اوپر نیچے نہ ہو، اس کو الف کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے اس پر کوئی حرکت یا وہ ساکن یا جزم والا ہو تو وہ پھر حمزہ کہلاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم حمزہ نہیں پڑھیں گے اس کو تو پھر ہم پڑھیں گے کاف زبر الف کا، جو کہ غلط ہوگا۔ جب حمزہ پڑھیں گے تو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے قاف زبر حمزہ کا، سین دو زبر سن، کا سن، وقف کریں گے غنہ کریں گے یہاں پر، اور پھر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے الف پڑھیں گے، کا سا، کاف زبر دال قد، یہ کلکلا کریں گے، کاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال ساکن ہے، ہا دو زبر حن، قد حن، وقف کریں گے ایک زبر پڑھی جائے گی آخر سے اور الف پڑھا جائے گا، قد حا۔ معزز سامعین، یہ تھے اصول و ضوابط چند آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔